آج بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف چند منٹ نکال کر 10 بار کا یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مسند ہے، اتنا باکمال ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے، چاہے گھر میں تنگ دستی ہو، پسند کی شادی کے لیے کرنا ہو، بے روزگاری کا مسئلہ ہو، تمام مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دوستو، رمضان سے پہلے کسی بھی دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو، آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں، ان میں سے جتنے کام رمضان المبارک سے پہلے ہو سکے انہیں پہلے ہی کر لیں، اور جو کام رمضان المبارک میں کرنے ہوں ان میں کم سے کم وقت لگائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک میں ذکر اور رمضان المبارک کی عبادت اور دعا اور تلاوت کے لیے فارغ کریں۔ بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں تاکہ فضولیات میں قیمتی مہینہ یا اس کے لمحات ضائع نہ ہوں۔ ماہ رمضان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو رمضان سے پہلے یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو رمضان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ غربت اور تنگ دستیاں اور پریشانیاں جن کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو آج رمضان سے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بندہ بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر ترین ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے، تو اللہ والوں، رمضان سے پہلے آپ کے حوالے ایسا خاص وظیفہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی ایسی ناممکن حاجت، یعنی انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس ناممکن حاجت کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال ہوتا ہے۔ جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہو، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ کے گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار میں ترقی اور عروج کے لیے پڑھ لو، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرض دار دروازے پر آتے ہیں، ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ کے گھر میں جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں، آپ رمضان سے پہلے تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، یہ 10 دانے آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ، آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو چند منٹ نکال کر 10 بار کا یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مسند ہے، اتنا باکمال ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ جو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، وہ جو مایوس ہو چکے ہیں، وہ جو تنگ دستی میں، قرض میں، پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، رمضان سے پہلے یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے اور یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے گا، رمضان سے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں۔
آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، دنیا کے کسی کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ نے رمضان سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ اتنا کمال کا ہے کہ آپ رات کو مانگ کر سوئیں گے تو صبح تک مل جائے گا، صبح پڑھ کر سوئیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور آج رب کریم سے یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھے گا، رب کریم کو راضی کر لے گا، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کر رہے گا۔ پھر نہ کہنا بتایا نہیں، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن ماہ رمضان میں وہ مستند اور وہ اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو واقعی آزمودہ ہے، جن کے واقعی فوائد ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب کی رضا آپ کی شامل حال ہوئی تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی رمضان سے پہلے یہ وظیفہ، یہ تسبیح 10 دانوں پر چلتے پھرتے بھی پڑھ لے گا اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار پہ ہیں، آپ سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے رمضان سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں، یہ خاص قبولیت کے دن ہاتھوں سے نکل جائیں۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ ہر صورت پڑھ لینا ہے، اور گارنٹی یہ ہے کہ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو ماہ رمضان سے پہلے پڑھ لیجیے گا، رب کو منا لیجیے گا، اور اس مہینے میں اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیجیے گا۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر کے عطا فرمائے گا۔ رمضان سے پہلے کسی بھی دن آپ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کے طریقے کا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی، آپ کی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے آپ نے ویڈیو سکپ کر کے دیکھی، اگر کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے مس ہو گئی، وظیفے کا کوئی بھی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا، پھر یہ موقع بار نہیں آئے گا۔ یہ شعبان کے دن بڑے امپورٹنٹ، بڑے خاص، بڑے برکت والے، بڑے قبولیت کے دن ہیں، اس لیے تسبیح کے صرف 10 دانوں پر یہ وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا، ایک نقطہ، ایک بات بتاؤں گا۔ ویڈیو آپ نے مکمل اینڈ تک دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں، آپ بیماری کے لیے پڑھ لیں، شفا کلی کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لینا ہے۔ آج جو حاجت، جو مقصد ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھیں گے تو میرا رب لمبی لسٹ کی لکھی ہوئی تمام حاجات کو بھی انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ یعنی جو بھی مانگنے بیٹھیں گے، جو حاجت لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس لیے رب کریم سے زیادہ مانگنے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، یوں محسوس کیجئے گا آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، شعبان کے دن ہیں، رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔
ابھی موقع ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا۔ شعبان میں اس وظیفے کو مستند شرطی عمل کہا جاتا ہے، بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار پڑھنا۔ توجہ کیجیے گا، 11 بار لا حول ولا قوت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے۔ جب آپ اپنی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہیں، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں، خود تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آج کے دن کا خاص عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ خدا را توجہ کیجیے گا، بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے دوران ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان ورد الہی ہوتا ہے اور سامنے ٹی وی اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آج شعبان کے ان دنوں میں یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ دنیا والے، یہ مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا، صرف رب کریم کی رحمت مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ اگر آپ غیب سے رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اگر ویڈیو کو دیکھیں تو عمل کا فائدہ بھی ہوگا، وظیفے کی اچھی طرح سمجھ بھی آئے گی اور آپ سے اچھی طرح پڑھا بھی جائے گا اور منہ سے نکلی ہوئی ہر بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 بار کا مطلب صرف 10 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے صرف 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورۃ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور جب کوئی بندہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، رب کعبہ اپنی وحدانی کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون میری وحدانیت بیان کر رہا ہے، یہ کون میری بے نیازی بیان کر رہا ہے، یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ اخلاص عرش الہی ڈائریکٹ رابطے بنانے والا وظیفہ ہے۔ آج کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، آج کملی والے آقا کا مہینہ ہے، آج شعبان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں نامہ اعمال آپ اور نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں اور آپ پورا سال ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، نہ لوگوں کے تانے سہنے پڑیں، تو آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص ایک چیز بتائی ہے۔ سورۃ اخلاص کی قدر و قیمت بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ سورۃ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور آج کی تسبیح 10 دانوں پر 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زیادہ قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ 3 سے زائد قرآن مجید یعنی ہر زبر کے بدلے میرا رب 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ 3 قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں پر غلبہ پا لیں گی، اور جب شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آج یہ 10 بار پڑھی کہ سورۃ اخلاص آپ کی ضمانت دے گی
آپ کے لیے لڑ جائے گی، آپ کے گناہوں کو ظاہر کر دے گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو 10 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ 10 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 10 حاجات کی نیت کریں گے اور وہ حاجات بھی ایسی جو ناممکن ہو، جو آپ کے 10 کی 10 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ عمل ہے شعبان کے خاص اعمال ہیں۔ لوگ وظیفے بتاتے ہیں، ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی آزمودہ ہیں، جو واقعی عظمت اور برکت والے ہیں۔ آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، مقصد اور حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ 10 حاجات ذہن میں رکھیں گے، 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، اور 10ویں نمبر پر یعنی تسبیح کے آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا۔ تسبیح کے 10ویں دانے پر سورۃ اخلاص پڑھتے ہی آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رزق اور دولت خود چل کر آئے گی۔ خزانے لوٹنے کا وظیفہ، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ آپ کے حوالے کیا۔ آپ سورۃ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی اور تیسرا اور آخری وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجیے رب کا ایسا شکر ہے، رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ صرف یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے، یہ دے دے۔ کبھی یہ تو کرو کہ مولا تجھے راضی کرتا ہوں، تو راضی ہے تو ہر شے خود چل کر میرے پاس آئے گی۔ آج الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ رب کو راضی کرے گا۔ رب راضی تو سب راضی۔ یہ نعمتیں برکتیں بھاگتی ہوئی مقناطیس کی طرح آپ کی طرف آئیں گی۔ الدین کا چراغ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا، جس کو رگڑتے جاؤ گے ہر شے ملتی جائے گی۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ شروع سے اب تک آپ کو میں نے 3 وظائف بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، جس تعداد میں بتائے ہیں، ویسے ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ کمی بیشی آپ کریں گے تو وظیفہ کا فائدہ نہ ہوگا۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے آپ یہ عمل ہر صورت کر لینا، ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔